کے امیر جناب مفتی محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اور آپ پوسٹر میں موضوع پڑھ چکے ہیں، دین کے لیے اجتماعی کوششیں وقت کا تقاضا ہے. انفرادی طور پر ہم کتنا بھی بہت بڑا کام کر لیں تو وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوتا ہے. ہمیں ہر مسجد کو ایک نظم میں جڑنا ہے، ہر فرد کو ایک نظم میں جڑنا ہے تاکہ ہم وہ مقاصد حاصل کر سکیں، وہ اونچی سوچ کے حامل بن سکیں جو اللہ کی پسندیدہ سوچ ہے کہ ہم نے اس ملک پہ بھی غالب آنا ہے، ہم نے اس دنیا پہ بھی غالب آنا ہے. ہم نے اس فکر کو اپنی پوری اس دنیا پر غلبہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، اس فکر کے ہم خود بھی حامل بنیں. میں درخواست کروں گا مفتی محمد یوسف قصوری صاحب سے کہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مہمان گرامی ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، برادر مکرم ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی صاحب، لائق تکریم علماء کرام، ذی وقار بھائیوں، دوستوں اور ہم سفر ساتھیوں، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کورنگی کے ذمہ داران کو اس تربیتی اور اصلاحی اجتماع کے
انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس عمل کو ان کی حسنات میں اضافے کا سبب بنائے۔ آپ مجھ سے پہلے علماء کرام کے فکر انگیز بیانات سن چکے ہیں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز مہمانان گرامی کے ایمان افروز بیانات سنیں گے۔ میں اس مجلس کے شرکاء میں اپنا نام لکھوانے کے لیے چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا کہ میں کچھ نہیں تھا۔ ان بڑے بڑے علماء میں سے کوئی عالم بھی کچھ نہیں تھا اور آپ میں سے بھی کوئی شخص کچھ نہیں تھا، بلکہ بنو نوع انسان میں سے کوئی انسان بھی کسی قابل اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یقیناً ہر انسان پہ ایسا زمانے میں وقت آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا اور اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے بہت کچھ بنا دیا۔ ہماری حیثیت ایک پانی کے حقیر قطرے سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے اسے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ کے مختلف مراحل سے گزار کے اس کا ڈھانچہ بنایا، دروازے کی جگہ منہ لگا دیا، کھڑکیوں کی جگہ کان لگائے اور ان میں سماعت کے لیے آلے نصب کر دیے، روشن دانوں کی جگہ آنکھیں بنائیں اور ان میں دیکھنے کے لیے اہلا و سہلا و مرحبا، ہم مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روشن دانوں کی جگہ آنکھیں بنائیں اور ان میں دیکھنے کے لیے دوربینیں فٹ کر دیں، چھت کی جگہ کھوپڑی بنائی اور اس کے نیچے عقل و خرد کے خزانے رکھ دیے۔ ایک وقت تھا جب ہم اس محفوظ جگہ پہ گئے تو حقیر پانی کا قطرہ تھے، اور جب اس دنیا میں آئے تو اس کی قدرت کا شاہکار بن چکے تھے۔ اللہ فرماتے انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر اسے نطفہ بنا کے
ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، نطفے کو لوتھڑے میں تبدیل کیا، لوتھڑے کو بوٹی میں تبدیل کیا، بوٹی سے ہڈی بنائی اور اس پہ گوشت چڑھا دیا۔ برکت والا ہے وہ اللہ جو احسن الخالقین ہے۔ دنیا میں آئے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے، بڑے ہوئے، ضرورتیں بڑھیں تو اس نے آسمان سے بارش نازل کر کے، زمین کا پیٹ چاک کر کے انواع و اقسام کے اناج پیدا کیے، جن سے آج ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور پھلوں میں مزیدار پھل لگا دیے جس کو ہم مزے مزے سے کھاتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم میں تقوی کی روح پیدا ہو جائے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش نازل کر کے، زمین کو ہموار کر کے تمہارے لیے اناج اور پھلوں کا رزق کا بندوبست کیا۔ جب تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام کرنے والا وہ اکیلا ہے تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے بھائیوں، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ بنا دیا۔ جب ہم آئے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں، جان بھی اللہ کی عطا، اولاد بھی اللہ کی عطا، اور مال بھی اللہ کی عطا۔ ہم امین ہیں، ہم نے اس امانت کو ادا کرنا ہے، بوقت ضرورت راہ حق میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، اور یہی تعلیم مسلمان کو دی گئی۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کے ماننے والے انسان اس بات کو مان لے، اس بات کو ذہن نشین کر لے، اس بات کا اعتراف کرتا رہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں ابتدا سے ہی اس کے فرما برداروں میں سے۔ یہی نکتہ ہمارے اسلاف نے سمجھا اور دل و دماغ میں بٹھایا، جس کی وجہ سے راہ حق میں جان، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے وہ ہر وقت ایک دوسرے سے مسابقت لینے کی تگ و دو میں مصروف رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
راہ حق میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ پہلے تو ہر معاملے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے نکل جاتے ہیں، آج دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیسے آگے نکلتے ہیں، کیونکہ میرے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی۔ میں نے کہا آج دل کھول کے خرچ کروں گا۔ کہتے ہیں گھر میں گیا، جتنا بھی مال تھا اسے اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے بنائے، ایک حصہ گھر میں رکھ دیا اور دوسرا حصہ ساتھ لے کے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے پوچھا ما بقیت لأہلک، اور عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے سینے پہ ہاتھ مار کے سینہ تان کے کہا مثلہ، اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے بھی اتنا ہی چھوڑا ہے جتنا لے کے آیا ہوں، اس سے زیادہ گھر والوں کے لیے میں نے نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے، کس شان سے آئے، وات ابو بکر بکل ما عندہ، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا سمیٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں اب بقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بولے رسول کچھ چاہیے فکر عیال بھی، بیوی بچوں کی بھی فکر بھی تو ہونی چاہیے نا، اگر گھر کا سربراہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ بولے رسول کچھ چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اب پروانے کو شمع ہے اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہیں اللہ کے رسول بس۔ عرض کیا اللہ کے رسول گھر میں دنیاوی دولت تو نہیں، لیکن حب الہی اور محبت رسول کا خزانہ چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنے گھر کو دنیاوی دولت سے تو خالی کر آیا ہوں، لیکن اسے روحانی دولت سے بھر آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب میں اپنے گھر والوں سے دنیا لے آیا ہوں اور انہیں جنت دے آیا ہوں۔ آج ہمیں بھی اسی سوچ اور فکر کو اختیار کرنا ہے، اور یہ سوچ اور فکر کب پیدا ہوگی؟ جب دل و دماغ میں یہ بات رچ اور بس جائے، ذہن نشین ہو جائے کہ میری جان بھی میری نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اولاد بھی اللہ کی عطا، مال بھی اللہ کی عطا۔ اللہ نے مجھے امین بنایا ہے اور میں نے امانت دار بن کے دکھانا ہے، جب ضرورت پڑے گی تو میں نے یہ امانت لوٹا کے اس کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لینی ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، سب اللہ کا عطا کیا ہوا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جان، مال، اولاد اللہ کے دین کی تبلیغ، اس کی تنفیذ اور اس کی ترویج کے لیے وقف کر دیں، انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ اکٹھے ہو کے جو ہمارے دین کی تعلیم ہے، جو ہمارے دین کا سبق ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کے مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو،
اللہ کے احسان کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے احسان کر کے تمہیں اخوت کی لڑی میں پرو دیا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے مہربانی کر کے تمہیں بچا لیا۔ اللہ اس طرح تمہارے سامنے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، سیدھی راہ پہ چلنے والے بن جاؤ۔ اسلام کا ہر رکن ہمیں اجتماعیت کی تعلیم اور درس دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عبادت کے لائق ایک اللہ اور اطاعت کے لائق اس کا رسول، معبود بھی ایک، مطاع بھی ایک۔ معبود زیادہ ہوتے تو اختلاف پھیلنا تھا، مطاع زیادہ ہوتے تو انتشار پھیلنا تھا، اور کلمے نے ہمیں سمجھایا ایک بن کے رہو، ایک رب کے ماننے والے ہو، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ نماز کے لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو سب مسجد کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ثنا کے بعد وہ فاتحہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے کلمات و طیبات اور دعاؤں کا نچوڑ، جوہر اور خلاصہ ہے۔ جب وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو سارے اکٹھے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ جب رکوع جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے اکٹھے رکوع جاتے ہیں، جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں پھر رفع الیدین کرتے ہوئے اکٹھے سر اٹھاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں پھر اکٹھے، تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی اکٹھے، السلام پھیرتے ہیں وہاں بھی اکٹھے پھیرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، روزے رکھتے ہیں، امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، سحری بھی ایک جگہ پہ رہنے والے ایک ہی وقت میں کرتے ہیں اور افطاری بھی ایک ہی وقت میں کرتے ہیں۔ اللہ نے بعض لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ غریب اور تنگ دست بھی ہوتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ سارا مال صرف اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، بلکہ اس میں سے ایک حصہ نکال کے اپنے کمزور بھائیوں کو دے کے انہیں بھی اپنے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اور پھر حج کا موسم، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم کے لوگ ایک ہی لباس جو کفن جیسا ہی نظر آتا ہے، اکٹھے ہو کے جب میقات پہ پہنچتے ہیں تو سب کی زبانوں پہ ایک ہی تلبیہ گونج رہا ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کا ایک ایک رکن ہمیں اکٹھے ہو کے اجتماعیت کی لڑی میں پرو کے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز ہمیں سبق دیتی ہے، عزت و آبرو چاہتے ہو تو اکٹھے ہو جاؤ، الگ الگ رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹہنی ہے۔ اگر مختلف جگہوں پہ کوئی ٹہنیاں پڑی ہوں تو کوئی ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور اگر یہ ٹہنیاں اکٹھی ہو کے ایک تنے کے ساتھ جڑ جائیں، ان پہ سرسبز و شاداب اب پتے ظاہر ہونے لگے تو یہ خوبصورت درخت بن جاتا ہے، لوگ اس سے سایہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور اگر یہ پھلدار ہو تو اس کے پھل سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ یہ سنگریزے
छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जब ज़मीन पे होते हैं ना तो कोई इनकी परवाह नहीं करता, जो भी जाता है ना अपने पाँव की ठोकर से इन्हें रौंदते हुए जाता है। लेकिन जब ये पत्थरों के टुकड़े संगरेजे इकट्ठे होते हैं तो एक पहाड़ बन जाते हैं और किसी का भी रास्ता रोकने की उनके अंदर ताकत आ जाती है। पानी का कोई कतरा है, इसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जब यही पानी के कतरात इकट्ठे होके और मूसलाधार बारिश बन के अब बरसने लग जाएं तो कराची के एम.ए. जना रोड पे भारी भरकम कंटेनर भी इस तरह तैरने लगते हैं जैसे दरियाओं में कश्तियां तैर रही होती हैं। हर चीज को वो बहा के ले जाती हैं। कहने वाला कहता है फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं मौज है दरिया में और बैरू दरिया कुछ नहीं हैं जज्बे बाहम में कायम ये सारे नज़ारे पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी में। कायनात की तरफ क्यों जाएं, हम अपने आप ही गौर करके देख लें। यहाँ भी तो अल्लाह ने बड़ा सबक रखा हुआ है। ये उंगलियां हैं, अरबी ज़ुबान में इसको कहते हैं खिनसर, इसको बिनसर, इसको वुस्ता, इसको सवाबा। लड़ाई झगड़े के मौके पे ये उठती है। और इसको कहते हैं इबहाम, शक वाली चीज़। अगर इकट्ठा है ना तो इबहाम है। यार इसका क्या मसरफ होगा, ये भी किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं, इनमें से कोई भी कारआमद नहीं। लेकिन ये चार उंगलियां जब इकट्ठी हो जाएं और पंजवा इबहाम इनके साथ मिल जाए तो दुश्मन का इबहाम दूर कर देता है, बेजान निकाल के रख देता है। खबरदार मेरे सामने आने की हिम्मत ना करना। अगर इंसान का कोई हाथ नाराज होकर कह दे मैंने तो तेरे साथ नहीं रहना, मैंने अलग रहना, चला गया। दूसरा आदमी कह दे मैं भी नहीं रहना चाहता, वो भी अलग हो जाए। एक पाँव कहे मुझे भी इश्तराक पसंद नहीं है, वो भी अलग हो जाए। दूसरा कदम कह के मुझे भी इकट्ठे रहना पसंद नहीं, अलग के अलग ही मज़े हैं। सर कह दे मैंने अलग होना है, धाड़ कह दे मैंने अलग होना है, तो क्या कैफियत होगी इसकी। और लेकिन जब ये आज़ा इकट्ठे हो जाए तो इनकी अजमत की कसम आसमान वाला रब उठाता है। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। इसे मामूली ना समझना, और ये अहसन तक़वीम है। कहने वाला कहता है अपने ही मन में डूब कर क्यों जाता है इधर। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे नफ्सों के अंदर अल्लाह ने बड़ी निशानियां रखी हुई हैं और तुम बसीरत से काम क्यों नहीं लेते। अपने ही मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अगर मेरा नहीं बनता न बन, खुद अपना तो बन। तेरा वजूद भी तो इसे तकाजा कर रहा है कि इज्तिमाइयत की ज़िंदगी को इख्तियार कर ले, इकट्ठे बन के इकट्ठे होके रहना सीख ले। यही तेरी दुनिया में भी इज्जत का सबब है और यही तेरी आखिरत में भी निजात का सबब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात के साथ मिल के रहो। भेड़िया भी उसी बकरी का शिकार करता है जो जमात से अलग होती है। अलग थलग होने की वजह से अब बकरी बर्बाद हो जाती है। इस तरह जो इंसान इज्तिमाइयत से हट के रहता है अब वो भी कामयाब और कामरान नहीं होता। ये जान माल औलाद अल्लाह की अता है। इकट्ठे होके
ہم نے اس کو دین کی تبلیغ، تعلیم اور ترویج کے لیے صرف کرنا ہے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر حماد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کی بھی ذمہ داری۔ ڈاکٹر زعیم الدین صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کی بھی ذمہ داری۔ میرے جیسے قصوری علماء کی بھی ذمہ داری، اور جو بے قصور ہیں ان کی بھی ذمہ داری، اور آپ میں سے بھی ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ذمہ داریاں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن ذمہ داری سے عہدہ برات کوئی نہیں۔ سب کی ذمہ داریاں ہیں اصلاح، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سیرت و کردار کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب میں ڈالیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے آئے نا، آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے، تو پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، بات کرنے سے پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھا، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اس سے پہلے میری ایک زندگی کا حصہ تم میں گزرا ہے، تم پھر بھی عقل میں کام نہیں لیتے۔ میرا بچپن تم میں گزرا، میری جوانی تم میں گزری، میرے شب و روز تمہارے سامنے، میری گفتار سے تم واقف، میرے کردار سے بھی تم واقف ہو۔ میں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، بتاؤ کیا تم نے میری گفتار میں یا میرے کردار میں کبھی نقص یا خامی کوئی دیکھی ہے؟ تو سارے بیک زبان ہو کے کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے گفتار میں، آپ کے کردار میں سچائی اور بھلائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ مخالف تھے، ماننے لگے۔ مدینہ منورہ کے قریب مویشیوں کی ایک منڈی لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ اپنے مویشی بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اونٹ لے کے آئے تھے۔ ایک دن علی صبح ایک نورانی چہرے والا صاف اور اجلا لباس پہنے ہوئے ہمارے پاس آیا، سلام دعا ہوئی، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے اپنی بستی کا نام بتایا تو اس نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تبیعونی ھذا الجمل، یہ اونٹ بیچو گے؟ ہم نے کہا جی ہاں بیچنے کے لیے لائے ہیں، اور تو کوئی مقصد نہیں۔ تو اس نے پوچھا بے کام کتنے میں پوچھو گے بیچو گے؟ تو ہم نے کہا بے قضا و قضا صاع من تمر، اس کے بدلے میں ہم اتنی کھجوریں لیں گے۔ مختلف جگہوں پہ تجارت مختلف چیزوں کے بدلے میں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو روپے پیسے کے بدلے میں ہوتی ہے، کہیں ریالوں کے بدلے ہوتی ہے، کہیں ڈالروں کے بدلے ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کی تو پہچان ہی کھجوریں ہیں۔ آج بھی جب حجاج کرام اور معتمرین جاتے ہیں نا تو مسجد نبوی سے نکل کے کھجور منڈی کا رخ کرتے ہیں کہ جانا ہے نا واپس، گھر والے پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ تو مدینے کی سوغات وہ ہے۔ مدینے کی تجارت بھی کھجوروں کے بدلے میں ہی ہوتی تھی، اور مدینے کی کھجوروں کے کیا کہنے، ایک سے بڑھ کے ایک کھجوریں، اور ایک کھجور تو ایسی ہے جو بظاہر اس دنیا کا پھل نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ عرض جنت کا پھل ہے۔ آپ نے فرمایا العجوۃ من الجنہ، اور میرے مدینے کی عجوا کھجور جنت کی کھجور ہے۔